حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان کی افغانستان میں جوابی کارروائی۔ ذرائع کے مطابق ٹی ٹی پی کمانڈر اختر مارا گیا۔ صوبہ پکتیکا کے علاقے برمل اور آرگون میں فضائی حملے سے دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ۔ افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ ننگرہار کے اضلاع ہوگیانی، غنی خیل، خیلو اور بہسود میں بھی فضائی حملے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق افغانستان میں 7 مقامات پر دہشت گردوں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ فتنہ الخوارج اور آئی ایس کے پی کے ٹھکانوں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ افغان عبوری حکومت دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی میں ناکام ہوئی۔ پاکستان میں حالیہ خودکش حملوں میں خوارج کے ملوث ہونے کے شواہد۔ اسلام آباد باجوڑ بنو حملوں کی ذمہ داری فتنہ الخوارج اور آئی ایس کے پی نے قبول کی۔ حملے افغانستان میں موجود قیادت کی ایما پر کیے گئے۔ پاکستان کا افغان حکومت سے اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کا مطالبہ۔ اب دہشت گردوں کے خلاف بلا رعایت کارروائیاں کریں گے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق طالبان حکومت افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال سے روکنے میں ناکام۔ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف بلا رعایت کارروائیاں کرے گا۔ وزیر مملکت طارق فضل چودھری کہتے ہیں پاکستان کے ایک ایک کونے اور ایک ایک انچ کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔ ہر اس میلی آنکھ کو مٹا دیا جائے گا جو ریاست پاکستان کی طرف اٹھے گی۔ بنو میں پاک فوج کی گاڑی پر خودکش حملے کے تانے بانے افغانستان سے جا ملے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خودکش حملے کی ذمہ داری فتنہ الخوارج کے ذیلی گروہ اتحاد المجاہدین نے قبول کر لی۔ اتحاد المجاہدین کا تعلق فتنہ الخوارج کے حافظ گل بہادر گروپ سے ہے۔ گروہ کا مرکزی سرغنہ گل بہادر اور اس کے اہم کمانڈر افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردوں کی سرپرستی خطے میں امن کی کوششوں کو مسلسل سبوتاژ کر رہی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم اور سعودی عرب کی اسرائیل میں امریکی سفیر کے اشتعال انگیز بیان کی مذمت۔ او آئی سی کا کہنا ہے کہ امریکی سفیر کا بیان بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی جو انتہا پسندی کو ہوا دے گا۔ ایسے بیانات سے اسرائیل کو خطے پر قبضہ کرنے کی حوصلہ افزائی ملے گی۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق بیان اقوام متحدہ کے منشور اور سفارتی اصولوں کی خلاف ورزی، سعودی عرب کا ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام پر زور۔ امریکی سفیر نے بیان میں اسرائیل کے پورے مشرق وسطی پر کنٹرول کو قابل قبول قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ناراض صدر ٹرمپ نے عالمی ٹیرف 10 سے بڑھا کر 15% کر دیا۔ امریکی صدر نے ایگزیکٹو آرڈر پر سائن کر دیے۔ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کئی ممالک دہائیوں سے امریکہ کا استحصال کرتے آ رہے ہیں۔ آنے والے مہینوں میں قانونی طور پر نئے اور قابل اجازت ٹیرف لگاؤں گا۔ مزید کہا بطور امریکی صدر جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ عدالت غیر ملکی مفادات کے زیر اثر آ گئی۔ مخصوص عدالتی ممبران پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ کراچی میں رہائشی عمارت میں آتش زدگی کا ایک اور واقعہ۔ نارتھ ناظم آباد کے قریب فلیٹ میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ، ایک بچہ جاں بحق، بچی اور خاتون سمیت 4 افراد شدید زخمی۔ عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والے بچے کی شناخت برہان کے نام سے ہوئی۔ دھماکے سے 9ویں فلور کی چھت متاثر ہوئی۔ فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں اور ایک سنارکر نے آگ پر قابو پا لیا۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق کولنگ اور سرچ آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ T20 ورلڈ کپ سپر 8 مرحلہ آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں سری لنکا اور انگلینڈ، دوسرے میچ میں بھارت اور جنوبی افریقہ مد مقابل ہوں گے۔ گزشتہ روز بارش کے باعث پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ منسوخ، دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ مل گیا۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ مسلسل بارش کے باعث 1 اوور کا کھیل بھی نہ ہو سکا۔ پاکستان کا اگلا میچ 24 فروری کو انگلینڈ کے خلاف ہوگا اور سپر 8 مرحلے کا تیسرا اور آخری میچ 28 فروری کو سری لنکا کے خلاف ہوگا۔ سندھ اسمبلی میں نئے صوبوں کی تجاویز کے خلاف قرارداد منظور۔ کراچی سندھ کا اٹوٹ انگ قرار۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے قرارداد پیش کی جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی حمایت، ایم کیو ایم پاکستان کے ارکان نے مخالفت کی۔ قرارداد میں کہا گیا سندھ کی تقسیم یا کراچی کو علیحدہ صوبہ بنانے کی کوئی بھی کوشش قومی یکجہتی اور وفاقی ڈھانچے کے لیے خطرہ۔ کراچی پاکستان کی معاشی شہرگ اور اتحاد کی علامت ہے۔ کراچی سندھ کا ناقابل تنسیق حصہ ہے اور رہے گا۔
ایوان کا جماعتی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر سندھ کے دفاع کے لیے متحد ہونے کا اعلان۔ پنجاب حکومت پروٹیکشن آف آنرشپ پراپرٹی آرڈیننس دوبارہ لے آئی۔ محکمہ قانون نے ترمیمی مسودہ پنجاب اسمبلی بھجوا دیا۔ غیر قانونی قبضہ قابل سزا جرم، 5 سے 10 سال قید ہوگی، 1 کروڑ روپے تک جرمانے کی بھی تجویز۔ ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں ضلعی سطح پر سکروٹنی کمیٹیاں قائم کی جائیں گی۔ ایڈیشنل سیشن جج کو ٹریبونل مقرر کیا جائے گا۔ جعل سازی، دھوکہ دہی، جبر یا طاقت کے ذریعے قبضہ بھی جرم تصور ہوگا۔ جرم میں معاونت، سہولت کاری یا سازش پر 1 سے 3 سال قید کی سزا۔ ٹریبونل جائیداد سیل کرنے یا ضمانت کا حکم دے سکے گا۔ مقدمات کا فیصلہ 30 دن کے اندر کرنا ہوگا۔ حتمی فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی جا سکے گی۔ مستقبل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، اس پر فوری توجہ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے مشیر برائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس علی مصطفیٰ ڈار کی عہدہ سنبھالنے کے بعد سنو نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا کہ مریم نواز اس شعبے میں خصوصی دلچسپی لے رہی ہیں۔ پنجاب کے اندر بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے، صلاحیت کو درست سمت اور مواقع فراہم کیے جائیں تو اے آئی کے میدان میں نمایاں مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان مبارک میں پرائس کنٹرول کمیٹیاں ناکام، دکاندار منمانی دام وصول کرنے لگے۔ سبزیاں اور پھل عوام کی پہنچ سے دور۔ لاہور میں آلو 50، پیاز 80 اور ٹماٹر 150 روپے کلو تک جا پہنچا۔ لہسن 700، ادرک 600 روپے کلو فروخت۔ برائلر گوشت کی 100 روپے سے زائد وصولی۔ سرکاری قیمت 446، بازار میں 570 روپے کلو وصولی۔ کراچی میں لیمو، بھنڈی اور پیاز بھی مہنگے۔ پشاور میں زندہ مرغی 345 روپے کلو میں دستیاب۔ لاہور میں بکرے کا گوشت 2800 سے 3000 روپے میں بکنے لگا۔ کوئٹہ، ملتان اور پشاور میں 1800 روپے والا مٹن 2400 روپے میں فروخت۔ کراچی اور فیصل آباد میں مٹن 2800، اسلام آباد میں 2600 روپے میں دستیاب۔ شاہ فیصل مسجد کو جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد کا اعزاز حاصل ہے۔ جدید اسلامی طرز تعمیر کا شاہکار، پاک سعودی عرب دوستی کی روشن مثال۔ تعمیر کا وعدہ شاہ فیصل نے کیا۔ شاہ خالد نے $120 ملین کی لاگت سے وعدہ پورا کیا۔ 12 اکتوبر 1976 کو سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 10 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ ترک آرکیٹیکٹ ویدت دلوکے نے نقشہ بنایا۔ دنیا بھر سے سیاح تاریخی مسجد کو دیکھنے اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں فیصل مسجد کی رونقیں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ بالائی علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار، اسلام آباد میں موسم سرد، پنجاب کے بیشتر مقامات پر ہلکی دھند، جنوبی پنجاب کے علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافے کا امکان، شمالی بلوچستان میں بھی موسم ٹھنڈا ٹھار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زیارت میں پارہ 1، کلاک میں 2، کوئٹہ میں 3، شوب میں 6 اور چمن میں 7 ریکارڈ۔ آج کراچی میں 18 سینٹی گریڈ کی سردی۔ اور مزاحیہ شاعر سید سلمان گیلانی انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق سید سلمان گیلانی طویل عرصے سے جگر کے عارضے میں مبتلا تھے اور مقامی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ سلمان گیلانی کے بیٹے نے بتایا کہ چند روز قبل انہیں نمونیا ہوا تھا۔ سید سلمان گیلانی کی نماز جنازہ آج لاہور میں ادا کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سلمان گیلانی کے انتقال پر اظہار افسوس، سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت۔